کوئی پسند کرے یا نہیں، حکومت مگر یہ ثابت کرنے کو ڈٹ چکی ہے کہ وطن عزیز کا سیاسی بندوبست عمران خان صاحب کی خواہشات کے عین مطابق ہی چلے گا۔ آئینی شکیں اور رسوم و قیود اس تناظر میں محض ریت کی دیواریں ہیں۔ پارلیمان کے ذریعے قانون سازی بھی لازمی نہیں، صدر کے دستخطوں سے جاری ہونے والے آرڈیننس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ عمران حکومت کے سیاسی مخالفین کی نگاہ سے دیکھیں تو لاڈلے کی منمانیاں مادرانہ شفقت سے برداشت کی جا رہی ہیں۔ معاملہ مگر اتنا سادہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کے جذباتی حامیوں کو یقین کامل ہے کہ پرانے پاکستان میں آئین اور قوانین چوروں اور لٹیروں کو معاونت فراہم کیا کرتے تھے۔ اصولی اور صاف ستھری سیاست کو یقینی بنانے کے لیے کچھ نیا کرنا ہوگا۔ 1990 کی دہائی سے ہمارے یہاں یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے افراد کی اکثریت بے ایمان ہے۔ وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے اور قیمے والے نان کھلانے کے بعد منتخب ایوانوں تک پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد انتخابات کے دوران ہوا خرچہ پورا کرنے کے علاوہ آئندہ انتخابات لڑنے کے لیے بھی رقم کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایوان بالا کے لیے ہونے والے انتخاب اس ضمن میں رونق بھرا سیزن لگا دیتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی قیادتیں سینٹ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ذہین و محنتی کارکنوں کو ٹکٹ دینے کی بجائے ان لوگوں کو نوازنے کو ترجیح دیتی ہیں جو ان کی عشرت بھری زندگی کے خرچے اٹھاتے ہیں۔ کوئی مالدار شخص ان قیادتوں کو رام کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ آزاد حیثیت میں سینٹ کے لیے منتخب ہونے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے لوگوں کے ساتھ براہ راست سودے بازی کے ذریعے ایوان بالا میں پہنچ کر معزز باوقار ہو جاتا ہے۔ جھوٹی سچی کہانیوں نے ہمارے پڑھے لکھے متوسط طبقے کی اکثریت کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ سینٹ کی خالی ہوئی نشستوں پر انتخاب خفیہ رائے شماری کے بجائے کھلے بندوں ہوں۔ سیاسی جماعتوں کو ہر صورت ان کے جسے کے مطابق حصہ ملے۔ عمران خان صاحب روایتی سیاست کے خلاف ابلتے غصے کو بھڑکاتے ہوئے ہی برسرے اقتدار آئے ہیں۔ سینٹ کی مارچ 2021 میں خالی ہونے والی 48 نشستوں پر انتخابات کے دوران چوروں اور لٹیروں کے خلاف اپنی جانب سے برپا کی جنگ کو بھرپور توانائی سے برقرار دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی باعث ہفتے کے روز ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے جس نے نظام کہنا کے عادی سیاستدانوں اور مبصرین کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ آئین اور قانون کی نزاکتوں اور باریکیوں سے نابلد مجھ جیسے صحافی یہ طے کر چکے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم کیے بغیر سینٹ کی مارچ 2021 میں خالی ہونے والی نشستوں پر کھلا انتخاب ناممکن ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے تاہم پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں وہ 2/3 اکثریت درکار ہے۔ عمران حکومت کو یہ سہولت میسر نہیں، اسی تنخواہ میں گزارا کرنا ہوگا۔ عمران حکومت تاہم ووٹ کی خرید و فروخت روکنے کے مشن پر ڈٹ گئی۔ اپوزیشن جماعتوں پر چھائے چوروں اور لٹیروں کو آئین میں ترامیم کے لیے مذاکرات پر دعوت دینے کی بجائے سپریم کورٹ کے روبرو اپنی فریاد لے گئی۔ صدر مملکت کی وساطت سے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سے درخواست ہوئی کہ ماضی کی گندی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کھلے انتخابات کی ہدایت جاری کی جائے۔ حکومت کی فریاد پر سپریم کورٹ میں ابھی غور جاری ہی تھا کہ حکومت آئین میں ترمیم کی تجویز لے کر قومی اسمبلی میں بھی چلی گئی۔ حکومت کی تجویز کردہ ترمیم پر سنجیدہ بحث مباحثے کے بجائے ایوان میں گالم گلوچ اور دھکم پیل کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ مجوزہ ترمیم پر ووٹنگ کے بغیر ہی قومی اسمبلی کا اجلاس مزید ہنگامہ آرائی سے بچانے کے لیے اچانک ختم کر دیا گیا۔ حکومت اگرچہ چین سے نہیں بیٹھی۔ ہفتے کے روز صدر کے ذریعے ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے جو کھلے انتخابات کی راہ بناتا ہے۔ قانون سازی کا مسلم اصول ہے کہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اگر کا استعمال نہیں ہوتا۔ ہفتے کے روز جاری ہوا آرڈیننس اس تناظر میں تاریخی ہے کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کی بابت اگر کا استعمال ہوا ہے۔ فرض کیا کہ سپریم کورٹ بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ خفیہ رائے شماری سے وابستہ تمام تر قباحتوں کے باوجود کھلا انتخاب کروانا آئین میں ترمیم کے بغیر ممکن نہیں تو حکومت کی بہت سبکی ہوگی۔ حکومت کی فریاد مان لی گئی تو عدلیہ کی آزادی اور ساکھ کی بابت وسوسے پھیلائے جائیں گے۔ حکومت اس کے باوجود یہ پیغام دینے میں ہر صورت کامیاب رہے گی کہ سینٹ کی خالی ہونے والی نشستوں پر ووٹ کی خرید و فروخت کو روکنے کے لیے اس نے ہر ممکن اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کیا، اصولی موقف پر ڈٹی رہی۔ روایتی اور سوشل میڈیا پر حاوی بیانیوں کی جنگ کے یرغمال ہوئے سیاسی کھیل میں یہ ایک توانا ترین پیغام ہوگا۔ اس کی تکرار اپوزیشن جماعتوں کو نظام کہنا کے عادی چور اور لٹیروں کی صورت پیش کرے گی۔ پروپیگنڈا محاذ پر کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے بلند کرنے کے جنون میں مبتلا تحریک انصاف کے نورتن مگر یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کھلے انتخاب کے لیے اپنائی ان کی یہ ضد پیغام بھی دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کی نشستوں پر بیٹھے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی نیت پر اعتبار نہیں رہا۔ ان کی مؤثر تعداد خود مختار ہونے کو بے چین ہے۔ اس تناظر میں پیغام یہ بھی پھیلے گا کہ ہفتے کے دن جاری ہوا آرڈیننس در حقیقت ووٹ کی خرید و فروخت روکنے کے لیے نہیں بلکہ حکمران جماعت میں ابھرتی حقیقی یا مفروضہ بغاوت کے قلعہ کما کی گھبراہٹ دکھاتی کوشش ہے۔ ریاست کے دیگر ستونوں سے بھی اس تناظر میں معاونت کی درخواست ہوئی ہے۔ صاف ستھری اور اصولی سیاست کے فروغ پر اپنے تئیں معمور تحریک انصاف نئے پاکستان میں یقیناً حیران کن فیصلے کر رہی ہے۔ کئی حوالوں سے اس کی جرت داد کی مستحق ہے کیونکہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس نے پارلیمان کی بجائے ریاست کے دیگر ستونوں سے بھی کھلے بندوں مدد مانگ لی ہے۔
اپوزیشن جماعتوں میں موجود کائیاں اور تجربے کار سیاستدانوں کو ہجوم اس کے حسن کرشمہ ساز سے ہکا بکا رہ گیا ہے۔ اعلیٰ عدالت کے روبرو گڑ گڑانے کے علاوہ اسے کوئی اور راہ نظر نہیں آ رہی۔ عمران حکومت اپنی ضد اور ترجیح کے مطابق سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات کروانے میں کامیاب ہو گئی تو خفیہ رائے شماری کی برکت سے حیران کن نتائج دکھانے کے منصوبے اڑنے بھی نہ پائے تھے والے مخمسے کا شکار ہو جائیں گے۔